السلام علیکم۔ چند دن پہلے حسن اللہ یاری رافضی اور مفتی عتیق الرحمن علوی صاحب کے مابین مناظرہ ہوا۔ مناظرہ کون جیتا، مناظرے سے فرار کون ہوا، حقیقت آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ 5 ماہ پہلے کی بات ہے جب مفتی عتیق الرحمن علوی صاحب نے حسن اللہ یاری رافضی کو مناظرے کا چیلنج دیا تھا۔ یہ مناظرہ طے ہونے میں 5 ماہ کیوں لگے؟ کیونکہ حسن اللہ یاری رافضی کا یہ اصرار تھا کہ یہ مناظرہ اسی کے چینل پر ہوگا، لیکن علوی صاحب کی طرف سے یہ مطالبہ تھا کہ یہ مناظرہ ہم کسی اور چینل پر کریں گے، کیونکہ وہ حسن اللہ یاری رافضی کی مکاری کو، دھوکے بازی کو جانتے تھے کہ یہ فریق مخالف کی آواز کو پست کر دیتے ہیں، خراب کر دیتے ہیں، میوٹ کر دیتے ہیں، جس سے ویڈیو دیکھنے سننے والا یہ سمجھتا ہے کہ شاید فریق مخالف کے پاس دلائل نہیں ہے اور وہ صحیح طرح سے بات نہیں کر پاتا، اور اس طرح سے یہ اپنی جیت کو ظاہر کروا لیا کرتے تھے۔ اس لیے علوی صاحب کی طرف سے یہ مطالبہ تھا کہ یہ مناظرہ ہم کسی اور چینل پر کریں گے، لیکن حسن اللہ یاری رافضی مسلسل اس بات پر اصرار کر رہا تھا کہ یہ مناظرہ میرے ہی چینل پر ہوگا۔ بالآخر یہ بات طے پائی کہ یہ مناظرہ حسن اللہ یاری رافضی کے چینل پر ہی ہوگا، لیکن کنٹرول دونوں فریقوں کے پاس ہوگا۔ کوئی کسی کی آواز کو پست نہیں کرے گا، کوئی کسی کی آواز کو میوٹ نہیں کرے گا۔ جب یہ مناظرہ طے ہوا، وقت طے ہوا، تو موضوع بھی طے تھا، اور مناظرے کا موضوع تھا عقیدہ امامت۔ مناظرے کی شرائط بھی طے تھیں جو علوی صاحب نے پہلے ہی حسن اللہ یاری رافضی کے جو اسسٹنٹ ہے اس کو دے دی تھیں، اور شرائط میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ بات صرف موضوع پر ہوگی۔ جو بندہ موضوع سے ہٹ کر بات کرے گا اس کی شکست کو تسلیم کیا جائے گا، یہی اس کی شکست ہوگی۔ جب علوی صاحب مناظرہ کے لیے آئے اور مناظرہ شروع ہونے والا تھا تو حسن اللہ یاری رافضی وہ کہنے لگا کہ ہم توحید پر بات کرتے ہیں، توحید زیادہ اہم مسئلہ ہے، ہم نبوت پر بات کرتے ہیں، اس کے بعد ہم امامت پر بات کریں گے۔ جبکہ علوی صاحب وہ کہہ رہے تھے کہ ہماری شرائط طے ہیں، موضوع طے ہے، جو موضوع طے ہے آپ اسی پر بات کریں، اور اسی بات پر، اسی اختلاف پر بحث طول ہوئی، تو میں ہونا شروع ہوئی، اور حسن اللہ یاری رافضی مسلسل ذاتیات پر حملے کرنے لگا، یہاں تک کہ داڑھی تک کو بھی نہ بخشا، اور مفتی عتیق الرحمن علوی صاحب نے اس پر اس کو ڈانٹ بھی پلائی۔ جب مناظرے کا موضوع طے تھا تو پھر موضوع سے فرار ہونے والا وہ حسن اللہ یاری رافضی تھا۔ جب مناظرے کی شرائط طے تھیں کہ جو بندہ موضوع سے ہٹ کر بات کرے گا یہی اس کی شکست تسلیم ہوگی، تو پھر حسن اللہ یاری رافضی کی شکست لکھی جا چکی تھی، اور اسی طرح یہ بحث ایک جھگڑے کے بعد ختم ہو جاتی ہے۔ یہ آدھے گھنٹے کا ایک کلپ ہے، اور پھر اس کی مکاری اور عیاری دیکھیے کہ وہی ویڈیو نہد سٹوڈیو الفی میڈیا پر موجود ہے، صاف آواز میں ہے، کوئی آواز میں خرابی نہیں ہے، علوی صاحب کی آواز بھی صحیح ہے۔ جب یہی ویڈیو حسن اللہ یاری رافضی اپنے ہی چینل پر ایڈٹ کرنے کے بعد اپلوڈ کرتا ہے تو اس میں علوی صاحب کی آواز کو پست کیا ہوا ہے، خراب کیا ہوا ہے۔ یہ ظاہر کروانے کی کوشش کر رہا ہے کہ جیسے فریق مخالف سے تو بولا ہی نہیں جا رہا، اور اس کی اس سے بڑی دھوکے بازی دیکھیے، اس کی مکاری دیکھیے کہ جو ویڈیو اس نے اپنے چینل پر لگائی ہے اس ویڈیو کے شروع میں 5-5.5 منٹ کا اس نے ایسا کلپ لگایا ہے جو علوی صاحب کے بحث کے دوران وہ کلپ ہے ہی نہیں۔ علوی صاحب جہاں مسکرا رہے تھے، اس کی بات سن رہے تھے خاموشی سے، وہ اس نے چند سیکنڈ کا کلپ لیا، اس کو رپیٹڈلی 5-6 منٹ تک اپنے چینل پر چلایا، اور دوسری طرف اپنی آواز بار بار کہ آپ بول کیوں نہیں رہے، آپ جواب کیوں نہیں دے رہے، آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں، آپ کے پاس بات نہیں، اس طرح کی اس نے اس ویڈیو کے شروع میں 5-6 منٹ کا کلپ لگایا ہے، ایڈٹ کر کے یہ شو کروانے کی کوشش کر رہا ہے کہ میں بات کر رہا ہوں اور سامنے والا بات ہی نہیں کر رہا۔
جبکہ وہی ویڈیو ناز اسٹوڈیو پر موجود ہے۔ ایسا ہی کوئی بات نہیں کہ 5-6 منٹ تک مفتی صاحب اس کی بات سنتے رہے ہوں اور خاموشی سے مسکراتے رہے ہوں۔ تو اب اس کی مکاری عیاری کسی سے چھپنے والی نہیں ہے، میڈیا کا دور ہے، اہل سنت اس کی مکاریوں کو سمجھتے ہیں اور اس کی چالوں سے آگاہ ہیں۔